نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ رمضان المبارک کا خیر و برکت بھرا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے 3 عشرے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کے پروانہ ملنے کا۔ اللہ جل مجدہ الکریم کا ہزار شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رحمت کا عشرہ عطا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں، فکر کریں، سوچیں کہ اللہ نے جو یہ رحمت کا عشرہ ہمیں عطا فرمایا تھا، ہم نے کتنی رحمتیں اپنے دامن میں جمع کی ہیں۔ اگر کچھ کمی رہ گئی تو آنے والے دنوں میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ روزے کا مقصد اللہ یہ فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ نماز، روزہ یہ اہم عبادت ہے، اور زکوٰۃ تو اعظم فروض دین و اہم ارکان اسلام میں سے ہے۔ قرآن پاک میں 32 جگہ پر نماز کے ساتھ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اس کا ذکر فرمایا۔ پروردگار عالم جل جلالہ و امن والہ نے بندوں سے فرمایا زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ بعض درختوں میں کچھ اجزائے فاسدہ اس قسم کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس سے پیڑ کی اٹھان رک جاتی ہے۔ اگر کوئی احمق ہوگا، نادان ہوگا تو انہیں نہیں تراشے گا کہ میرے پیڑ سے اتنا کم ہو جائے گا، لیکن جو عقل مند ہوگا، ہوشیار ہوگا، وہ جانتا ہے کہ آج اگر ان پودوں کو ہم چھانٹ دیں گے تو کل یہ نونہال درخت لہلہا کر بنے گا، ورنہ یوں ہی مرجھا کر رہ جائے گا۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں زکوٰۃ کے باب میں بہت تفصیل سے بندوں کو زکوٰۃ دینے کے لیے طرح طرح سے روایتیں بیان فرما کر ترغیب دی ہے کہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے ہی سے تلف ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی، اللہ نے اس کے مال کا شر اس سے دور فرما دیا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو زکوٰۃ دے کر، اور اپنے بیماروں کا علاج کرو خیرات کر کے۔ آج کل کورونا وائرس کی بلا بہت پھیلی ہوئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بلا سے محفوظ رہیں، آپ کا گھر محفوظ رہے، تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ صدقات و خیرات کریں، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھے گا۔ اگر کوئی خدا نخواستہ دل میں اس پر یقین نہیں رکھے، جب تو کھلا ہوا کفر ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے زکوٰۃ دینے سے مال بڑھے گا، اور وہ اس پہ یقین نہیں رکھتا، تو وہ کھلا کفر کرتا ہے۔ ورنہ ذرا سوچئے کہ اس سے بڑھ کر احمق کون ہوگا جو اپنے حقیقی نفع کو چھوڑ کر نقصان مول لے۔ صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے اسلام کا پورا ہونا
یہ ہے کہ اپنے مال کے زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے مال کے زکوٰۃ دے، یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے مال کے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس سونا یا چاندی ہو اور اس کی زکوٰۃ نہ دے، قیامت کے دن اس سونے چاندی کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں تپائیں گے، پھر ان سے اس شخص کی پیشانی، کروٹ اور پیٹھ پر داغ دیں گے۔ جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر انہیں تپا کر داغیں گے، قیامت کے دن کہ 50,000 برس کا ہوگا، اسی طریقے سے اس کو سزا دی جائے گی۔ ذرا سوچیے اور غور کیجیے کہ کس قدر بھیانک یہ سزا ہے۔ اور داغ دینے کو یہ نہ سمجھیے کہ کوئی چہکا لگا دیا جائے گا یا پیشانی وہ پشت پر چربی نکل کر ختم ہو جائے گی، بلکہ اس کا حال بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سنیے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ سونا اور چاندی جو پتھر بنا کر داغنے کے لیے جسم پہ رکھا جائے گا تو اس کا ایک حصہ پستان پر جہنم کے گرم پتھر رکھیں گے کہ سینہ توڑ کر شانہ سے نکل جائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اور شانہ کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑ کر سینے سے نکلے گا۔ ذرا سوچئے اور غور کیجئے، اور ذرا یہیں کا ایک سکہ آپ دنیا کی آگ میں تھوڑا سا گرم کر کے اور آپ ذرا اپنے بدن پہ لگا کے دیکھیے کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ پھر کہاں وہ جہنم کی آگ اور اس میں وہ تپایا ہوا سکہ، وہ سونا چاندی اور اس کا پتھر آپ کے جسم پہ رکھا جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی روپیہ دوسرے روپے پر نہ رکھا جائے گا، نہ کوئی اشرفی دوسرے اشرفی سے چھو جائے گی، بلکہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا جسم میدان قیامت میں اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ لاکھوں کروڑوں جوڑے ہوں گے تو ہر روپیہ جدا داغ دے گا۔ اللہ نے اگر دولت دی ہے تو آپ اس کا خیال کریں اور اپنے مال کی جوڑ کر ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ نکالیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے گا وہ مال قیامت کے دن گنجے اژدہے کی شکل بنے گا اور اس کے گلے میں طوق بن کر پڑے گا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اژدہا منہ کھول کر زکوٰۃ نہ دینے والے کے پیچھے دوڑے گا، زکوٰۃ نہ دینے والا بھاگے گا، آخرکار وہ اپنا ہاتھ اس اژدہے کے منہ میں دے دے گا اور وہ ایسے چبائے گا جیسے نر اونٹ چباتا ہے، پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والا ملعون ہے زبان پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 2 عورتیں سونے کے کنگن پہنے ہوئی حاضر ہوئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی زکوٰۃ دو گی؟ عرض کی نہ۔ فرمایا کیا چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے آگ میں تپا کر کنگن پہنائے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا تو اس کی زکوٰۃ نکالو۔ ایک بیوی چاندی کے چھلے پہنے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ دو گی؟ انہوں نے کچھ انکار سا کیا۔ فرمایا تجھے جہنم میں لے جانے کے لیے بس یہی کافی ہے۔ آپ اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے زیور بنواتے ہیں، لیکن زیور بنوانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تاکید کیجیے کہ اگر آپ نے انہیں مالک بنا دیا تو اس کی زکوٰۃ نکالیں، ورنہ یہ آج سونا چاندی کے جو زیور آپ نے بنا کر دے دیے ہیں، کل انہی کے بدلے میں انہیں جہنم کی آگ میں تپا کر جہنم کے طوق اور جہنم کے زیور پہنائے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول
افضل الخلق بعد الانبیاء یار غال نبی کا ارشاد گرامی سن لو، فرماتے ہیں کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض ادا نہ کیا جائے۔ شہنشاہ بغداد غوث سمدانی قطب ربانی بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کرنے والے اور زکوٰۃ نہ دینے والے کا حال ایسے ہی ہے جیسے کسی عورت کو حمل ٹھہر جائے، 9 مہینے تک وہ حمل کی تکلیف برداشت کرے اور 9 مہینے کے بعد جب دن پورا ہو جائے تو وہ حمل ضائع ہو جائے اور نہ لڑکا پیدا ہو نہ لڑکی پیدا ہو تو حمل کی تکلیف اس نے پوری برداشت کی، بچہ جننے کی جو تکلیف تھی وہ بھی اس نے برداشت کی۔ اگر پیٹ میں رہتا تو امید لگی رہتی کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی، مگر اب حمل کی تکلیف بھی اٹھائی، بچہ پیدا کرنے کی اذیت بھی برداشت کی، حمل بھی ضائع ہو گیا، اب کچھ رہ بھی نہیں گیا۔ تو ایسے ہی ان لوگوں کا حال جو بہت سے نیک کام کرتے ہیں، سڑک بنوا دیتے ہیں، باغ لگا دیتے ہیں، کنویں کھدوا دیتے ہیں، مدرسے بنوا دیتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر کروا دیتے ہیں، بھوکھوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہنا دیتے ہیں، بیماروں کا علاج کرا دیتے ہیں، لیکن اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو ان کا بھی یہی حال ہے کہ ان کا پیسہ تو خرچ ہو جائے گا، ان کی رقم تو صرف ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ نہ دینے کا وبال ان کے سر پہ باقی رہے گا۔ اس لیے آپ کے اوپر اگر زکوٰۃ باقی ہے تو جوڑ کر آپ ایک ایک پیسے کی پوری زکوٰۃ نکال دو، اور اس زکوٰۃ کے نکالنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے وہ کار خیر بھی قبول فرما لے گا اور آپ کو اس کا بھی اجر مل جائے گا۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اپنے مال کی آپ زکوٰۃ نکالو، اور زکوٰۃ آپ اگر دیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں بہت سی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے زکوٰۃ کی فرضیت و فضیلت کا ذکر قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر آیا ہوا ہے۔ زکوٰۃ میں نیت شرط ہے، اگر نیت نہیں کی گئی زکوٰۃ دینے کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ میں اعتبار صرف نیت کا ہے۔ اگر آپ نے زبان سے قرض یا ہبہ یا عیدی کہہ کر کسی کو زکوٰۃ دے دی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے زکوٰۃ نہیں بتایا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ زبان سے یہ کہہ دیں کہ لو بھائی میں تمہیں عیدی دے رہا ہوں، اور دل میں نیت آپ کی ہے زکوٰۃ کی، تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ نیت صرف دینے والے کی ہی معتبر ہوتی ہے، لینے والا کچھ بھی سمجھے۔ لینے والے نے یہ سمجھا کہ میں غریب ہوں، میرے بچوں کے پاس کچھ عید منانے کے لیے نہیں ہے، میرے بھائی نے یہ خوش ہو کر مجھے عیدی دی ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے دل میں نیت کر لی ہے زکوٰۃ دینے کی تو آپ کی نیت کا اعتبار ہوگا اور آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر عید کے دن آپ اپنے رشتہ داروں کو جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کا خیال رکھیے گا کہ 52 تولہ چاندی یا 7.25 تولہ سونا یا اس کی ملکیت کا کوئی مال، رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑا، کام کرنے کے لیے اوزار جو حاجت اصلیہ میں ہیں، ان کے علاوہ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ عید کے دن اپنے رشتہ داروں کو جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کچھ روپیہ عیدی کے نام کر کے دیں گے اور انہوں نے عیدی ہی سمجھ کر لے لیا، تو اگر آپ کی نیت زکوٰۃ دینے کی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آپ کسی محتاج کو، غریب کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، آپ نے زکوٰۃ کی رقم سے کھانا کئی دیگ بنوایا اور غریبوں محتاجوں کو بلایا، اپنے دروازے پر بٹھا کر انہیں آپ نے کھانا کھلا دیا تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ ہاں، آپ نے جو کھانا بنوایا تھا وہ ان غریبوں کو آپ دے دیجئے، انہیں ان کا مالک کر دیجئے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ روپیہ کہیں جمع ہے، کسی کے پاس امانت ہے تو مطلقاً اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ دینے میں آپ سب سے پہلے اپنے قرابت داروں میں دیکھیں، وآت ذی القربیٰ، اگر آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے عزیزوں میں، آپ کے اقارب میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے میں بس کا خیال رکھیں کہ بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا،
آپ اپنی اصل و فرع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی اپنے دادا باپ دادا پردادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹے پوتے پرپوتے کو نہیں دے سکتے، لیکن اگر آپ کا سگا بھائی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ کی بہن زکوٰۃ کی مستحق ہے تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ داماد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، بیٹی کو نہیں دے سکتے، اگر داماد آپ کا زکوٰۃ کا مستحق ہے تو آپ اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ میں زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں۔ آپ پہلے قرابت داروں میں دیکھیں، آپ کا پھوپھا اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے آپ اسے زکوٰۃ دیجیے، آپ کا خالو زکوٰۃ کا مستحق ہے آپ اسے زکوٰۃ دیجیے، آپ کا ماموں زکوٰۃ کا مستحق ہے آپ اسے زکوٰۃ دیجیے۔ آپ کے عزیز و اقربا میں جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہوں آپ پہلے ان کو دیکھ لیں، تو آپ کو اگر آپ اپنے عزیز و اقارب میں زکوٰۃ تقسیم کریں گے تو دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ملے گا، دوسرے صلہ رحمی کا ملے گا۔ مگر اتنا خیال رکھیے، جیسے زکوٰۃ جوڑ جوڑ کر نکالنا آپ کے اوپر فرض ہے، ویسے صحیح جگہ پر پہنچانا بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نکال دیا، جو بھی آیا، یتیم ہے زکوٰۃ دے دیا، بیوہ ہے زکوٰۃ دے دیا، آپ کے دیکھنے میں غریب نظر آ رہا آپ نے زکوٰۃ دے دیا۔ یتیم اگر مالک نصاب ہے، یعنی 52 تولہ چاندی یا 7.25 تولہ، اس کو بھی آپ سمجھ لیں کہ 52 تولہ چاندی کے بجائے کسی کے پاس ایک ہی تولہ چاندی ہو، اور 7.25 تولہ سونا کے بجائے ایک ہی تولہ سونا ہو، تو سونا اور چاندی دونوں کو ملا کر 52 تولہ چاندی کی رقم جو تقریباً 25-30 ہزار روپے کی ہوتی ہے ہو جائے گی۔ وہ خود مالک نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے۔ کسی کے پاس آدھا تولہ سونا ہے اور 10 روپے اس کے پاس ہیں، تو 10 روپے اور آدھا تولہ سونا کو اگر جوڑ دیجئے تو 52 تولہ چاندی کا نصاب بن جائے گا، وہ خود مالک نصاب ہو جائے گا، وہ زکوٰۃ دینا اس کے اوپر فرض ہوگا، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ دینے کے لیے آپ پہلے یہ دیکھیں کہ یہ مالک نصاب نہ ہو، اگر مالک نصاب نہیں ہے تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ عزیز و اقارب میں دیکھیں جو مستحق ہوں آپ ان کو زکوٰۃ دیں، اس طریقے سے آپ کو کچھ احساس بھی نہیں ہوگا۔ آپ اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم نے ایک جیب سے پیسہ نکالا دوسری جیب میں رکھ دیا، اور آپ کو کچھ احساس بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اپنے مال کی آپ جوڑ جوڑ کر زکوٰۃ نکالیں۔ اس زمانے میں مدارس اسلامیہ جہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہے اور بچوں کی کفالت کی جاتی ہے وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور اس لاک ڈاؤن کے موقع پر تو مدارس اسلامیہ سخت کٹھن دور سے گزر رہے ہیں۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہی کیفیت باقی رہ گئی تو رمضان شریف ہی کا وہ مہینہ ہوتا تھا جس میں تقریباً پورے سال کا خرچہ مدرسوں کا اکٹھا ہو جاتا تھا، زکوٰۃ کی رقم آتی تھی، فطرے کی رقم آتی تھی، لوگ تراویحیں پڑھانے جاتے تھے، وہاں سے کچھ وصولی کر کے لاتے تھے، مدرسین رمضان شریف کے مہینے میں لوگوں کے پاس جاتے تھے اور زکوٰۃ کی رقم وصول کر کے لاتے تھے۔ مگر اب نہ تو کوئی کہیں جا سکتا ہے نہ کہیں آ سکتا ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے آمد و رفت پہ پابندی ہے، اور ویسے بھی لوگ زیادہ پریشان ہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں استطاعت عطا فرمائی ہے انہیں چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ جوڑ جوڑ کر نکالیں، اور اپنے اعزاء اقربا سے اگر کچھ رقم بچتی ہے تو مدارس اسلامیہ کے لیے دیں، اس لیے کہ مدارس اسلامیہ اسلامی قلعے ہیں، اگر یہ باقی رہیں گے تو دین کی تعلیم یہاں ہوتی رہے گی، لوگوں کو اللہ اور رسول کا پیغام معلوم ہوتا رہے گا۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر مدرسے نہ ہوں گے تو نماز کا طریقہ کہاں سے آپ سیکھیں گے، روزے کا مسئلہ آپ کہاں سے جانیں گے، زکوٰۃ کے مسائل آپ کہاں سے سمجھیں گے، اگر مدرسہ نہ ہوگا تو قرآن آپ کہاں سیکھیں گے، دین کی باتیں آپ کہاں سے معلوم کریں گے۔ اس لیے مدارس اسلامیہ جو صرف اور صرف آپ کے زکوٰۃ فطرے کی رقم سے آج کل چل رہے ہیں، اس رمضان شریف کے موقع پر، اس لاک ڈاؤن کے موقع پر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے زکوٰۃ فطرے کی رقم مدارس اسلامیہ کے لیے دیں، مگر یہ بھی خیال رکھیں کہ آپ صرف انہی مدارس کو دیں جو سنی صحیح العقیدہ مدرسے ہوں۔ حضرت شاہ عبداللطیف ستھنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ایک بہت عظیم بزرگ ہیں، شہر حق رودولی شریف میں جن کا انتقال ہوا، آج بھی مرحوم ملک صلاح الدین کے مکان پر ان کے تبرکات رکھے ہیں، اور وہ کمرہ بھی اسی طریقے سے محفوظ ہے جہاں شاہ صاحب کا وصال ہوا تھا۔ 100 سال کے قریب بیت گئے، مگر ہر دوشنبہ اور جمعہ کے دن شاہ صاحب کے
ज़माने ही से वहाँ मिलाद शरीफ अब तक हो रही है। हर साल उनका उर्स पाक मनाया जाता है। यही हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ सत्तनी रहमतुल्लाह अलैह मुंबई में तशरीफ़ फरमा थे। एक मौलवी पहुँच गया, उसने उनसे कुछ चंदे के लिए सवाल किया। शाह साहब ने कुछ रकम उसको दी। वो रकम लेकर जैसे ही बाहर निकला, किसी ने कहा, हुज़ूर आप जानते हैं जिसको आपने ये पैसा दिया है ये देवबंदी है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ सत्तनी को जलाल आ गया और उन्होंने फरमाया, लोगों दौड़ो, जल्दी दौड़ो और इसको पकड़ो, मेरा दिया हुआ पैसा इससे छीन लो। किसी ने कहा, हुज़ूर अब आपने दे दिया, जाने दीजिए, आइंदा एहतियात कीजिएगा। तो आँख में आंसू आ गए। फरमाया कि कल मैदान महशर में अल्लाह के प्यारे रसूल ने अगर कहीं मुझसे पूछ लिया कि अब्दुल लतीफ़ तुझे क्या अल्लाह ने माल इसीलिए दिया था कि तू ऐसे लोगों के हवाले कर दे कि जो ऐसे मदरसों में ले जाकर माल खर्च करें जहाँ नबी के दुश्मन पैदा किए जाए, जहाँ तक़वतुल ईमान जैसी रुसवाए ज़माना किताब पढ़ाई जाए जिसमें नबी को माज़अल्लाह चमार से ज़्यादा दलील लिखा गया, ज़र्रे नाचीर से कमतर लिखा गया, मरकर मिट्टी में मिलने वाला लिखा गया। इसलिए लोगों मेरा पैसा उससे छीन लो, और जब तक पैसा वापस नहीं ले लिया शाह साहब को सुकून नहीं मिला। इसलिए मेरे अजीज़ों, आप ज़कात देते हुए इसका ख़याल रखें, किसी गुस्ताख़ रसूल बदमज़हब बेदीन को आप ज़कात न दें, बदमज़हब बेदीन मदरसों को ज़कात न दें। सुन्नी सही अक़ीदा जो गरीब मोहताज हों, मुफलिस हों और जो मालिक निसाब न हों, उन्हें आप ज़कात के रकम दें, और सिर्फ उन्हीं मदरसों को आप ज़कात के रकम दें जो मदरसे सही मानों में ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, जहाँ ज़कात का सही तरीक़े से खर्च होता है और ज़कात के रकम सही ढंग से सर्फ की जाती है। अल्लाह तबारक ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में इस माह मुबारक की बरकतों से हमें माला माल फरमाए। शहर हक़ रदौली शरीफ का एक अज़ीम इदारा दारुल उलूम मखदूमिया है और कुल्लियतुल बनात गुलशन फ़ातिमा है, जहाँ तकरीबन 500 तलबा और तालिबात की किफ़ालत होती है, उन्हें खाना दिया जाता है और लगभग 40 लोगों के ज़रिए शब रोज़ उन्हें क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का दर्स दिया जाता है। लाखों रुपए का सालाना ख़र्च है, कोई मुस्तकिल आमदनी नहीं है। इसलिए ये गैर एडेड मदरसा है, सिर्फ ज़कात फ़ितरे और अतियात के बलबूते पर यह दीनी अदारा चल रहा है। मैं गुजारिश करूँगा जो लोग अपने माल की ज़कात निकालें उसका कुछ हिस्सा दारुल उलूम मखदूमिया रदौली शरीफ के भी हवाले फरमाएँ। अल्लाह तबारक ताला अपने प्यारे हबीब के सदक़े में हमें नेकियों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दारुल उलूम मखदूमिया के लिए अगर आप ज़कात के रकम भेजना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कायम करें। मदरसे का अकाउंट नंबर हम आपको भेज देंगे और हमसे रब्ते के लिए आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लें, 86 044 786 92, 86 044 786 92। अब्दुल मुस्तफ़ा सिद्दीक़ी मैं आपसे मुखातब हूँ। अल्लाह ताला इस माह रमज़ान मुबारक की बरकतों से हमें माला माल फरमाए। और आप कोशिश कीजिए, आप अपने आस पड़ोस में देखिए, अज़ा अक़रबा में देखिए, आप अपने शहर में देखिए, जहाँ कोई गरीब मोहताज हाजतमंद आपको नज़र आए उसकी दिल खोल कर मदद कीजिए। अल्लाह ताला इस माह रमज़ान की बरकतों से हमें माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444।